کہا جاتا ہے دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زمین اور آسمان کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، جہاں سجدہ کرتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ رب کے قریب ہو گیا ہو۔ ایسی ہی ایک جگہ ہے بکہ۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ بکہ کیا ہے؟ یہ مکہ کیسے بنا؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اسی مقام کو اپنی عبادت کا پہلا مرکز چنا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ بکہ، جی ہاں، بکہ وہ قدیم نام ہے جو بعد میں مکہ کہلایا۔ لفظ بکہ عربی کے مادہ بک سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جھک جانا، رونا، عاجزی اختیار کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شاید اسی لیے اس جگہ کا نام بکہ رکھا گیا، کیونکہ یہاں آنے والا ہر دل اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اور آنکھیں بے اختیار بہہ جاتی ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ بکہ وہ پرانا نام تھا جو فرشتوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جبکہ مکہ اس کا نیا نام ہے جو ابراہیمی دور کے بعد معروف ہوا۔ مکہ کا جغرافیہ اور 4 پہاڑ۔ بکہ یا مکہ ایک گہری وادی میں واقع ہے۔ قدیم مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وادی 4 بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ نمبر 1، جبل ابو قیس، جسے مکہ کا سب سے پہلا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، جبل قیقعان، جو کعبہ کے مغرب کی جانب ہے۔ نمبر 3، جبل حرا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبل ثبیر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا خواب دیکھا۔ ان 4 پہاڑوں کے بیچ ایک گہری وادی ہے اور اسی وادی کے عین وسط میں اللہ کا گھر بنایا گیا، زمین کا سب سے پہلا مرکز عبادت۔ یہ جگہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ پوری زمین کا دل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مکہ ام القریٰ ہے، یعنی تمام بستیوں کی ماں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے زمین پھیلائی گئی، اور یہ وہ مقام ہے جو عرش کے نیچے بیت المعمور کے عین متوازی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیت المعمور آسمان پر ہے اور زمین پر اسی کے نیچے بیت اللہ ہے، یعنی آسمان پر فرشتوں کا گھر ہے اور زمین پر انسانوں کا۔ دونوں گھروں کا محور ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت۔ فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے اسی مقام پر بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو انہیں اسی مقام کی طرف ہدایت دی گئی جہاں پہلے فرشتے طواف کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق فرشتوں نے بیت المعمور کے سائے تلے پہلا گھر تعمیر کیا اور 7 چکر طواف کے کیے، بالکل ویسے جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، زمین پر گناہ پھیل گئے اور انسان بھٹکنے لگا۔ پھر آیا وہ دن جب اللہ کا غضب زمین پر برسا، طوفان نوح۔ پانی آسمانوں کو چھو گیا، پہاڑ غائب ہو گئے، اور وہ مقدس گھر بیت اللہ پانی کے بہاؤ میں چھپ گیا۔ زمین نے اپنے سینے میں اس مقام کو محفوظ کر لیا۔ بیت اللہ ظاہراً مٹ گیا، لیکن اس کی نشانی زمین کے دل میں دفن ہو گئی۔ صدیوں بعد اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا،
اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ ٹھہرائی اور کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے پھر سے اپنے سینے سے وہ مقام ظاہر کیا، اور اسی مقدس مقام پر دوبارہ سے اسی مقدس گھر کو تعمیر کیا گیا۔ یوں بکہ ایک بار پھر مکہ بن گیا اور دنیا کو اس کے مرکز سے جوڑ دیا گیا۔ یہ وہی گھر ہے جو زمین کی پہچان ہے، جہاں فرشتے اترے، جہاں انبیاء نے سجدہ کیا، جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، جہاں اشکوں سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے بکہ سے مکہ کا سفر، ایک سفر جو زمین سے شروع ہو کر عرش تک جاتا ہے۔ لیکن اس مقام کی نشانی کہاں سے ملی؟ حضرت ابراہیم نے اس جگہ کو کیسے پہچانا؟ کیا زمین نے خود وہ مقام دکھایا یا فرشتہ جبریل نے رہنمائی کی؟ یہ سب راز کھلیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، جب ہم بات کریں گے طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی دوبارہ تلاش۔ اللہ کے گھر کی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کی سب سے حسین داستان ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو اللہ کے گھر کی ایپیسوڈ 1؟ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کتنا انتظار ہے ایپیسوڈ 2 کا۔